تھے؟ آپ پہلے یہ بتائیں مجھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو تھے ان کا کوئی بایولوجیکل فادر تھا یا نہیں تھا؟ ہماری معلومات کے مطابق مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ بغیر باپ کے ان کی بایولوجیکل پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کا فہم قرآن وہی ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ یہ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ ناصر بھائی پتہ کیا، میری فیلڈ ہے ڈیبیٹ کرنا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے بڑا اعتماد ہے، لیکن آپ سے محبت والی بات چیت چل رہی ہے، ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے۔ میں نے آپ سے سمپل سی بات پوچھی ہے کہ مرزا صاحب کا فہم قرآن یہ ہے، ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کرنے دیں آپ کو، اس کے بعد انشاءاللہ میں خاموش ہوں، آپ جواب نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری معلومات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا فہم قرآن یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس کے خلاف کہتے تھے، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جو نیچری ہیں، جو فلانے ہیں، ان سب کی مرزا صاحب نے اتنی مذمت کی ہے، اور آپ بھی اس بات سے واقف ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ بھی اپنے قرآن کے فہم سے یہی سمجھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور جو اس کے خلاف کہتے ہیں آپ ان کی مذمت کرتے ہیں؟ آپ کا بھی یہی فہم قرآن ہے؟ جی جناب۔ جی عیسیٰ جو ہے وہ ہمیشہ بغیر باپ کے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ناصر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری آواز اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے جی، اب آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ بغیر باپ کے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بغیر باپ کے ہی پیدا ہوتے ہیں؟ ریپیٹ کر دیں ذرا، مجھے سمجھ نہیں لگی غالباً۔ ناصر بھائی ریپیٹ کیا، آپ نے جو کہا ہے وہی ریپیٹ ہے، وہی بات آپ نے ٹھیک کہی۔ یعنی ناصر صاحب جو یہ کہا جاتا نہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ غلام مرتضیٰ صاحب جو تھے وہ مرزا صاحب کے والد تھے، غلط ہے نا پھر یہ بات؟ تو ناصر بھائی مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو مرزا غلام احمد صاحب کا والد کہنا یہ تو پھر غلط بات ہوگی نا؟ اچھا مجھے ان کی آواز نہیں، اگر آپ کو مجھے ان کی آواز کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے میں نے پوچھا وہ کیسے، ان کے والد صاحب کا نہیں نام کیسے، غلام، نہیں آپ نہیں دیکھیں نا، ایک سیکنڈ مرزا غلام مرتضیٰ جو تھے وہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے والد تھے کہ نہیں تھے؟ جی والد تھے، والد تھے۔ ہمارا سوال اسی ذیل میں ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے ان کے والد کون تھے؟ ان کے والد کوئی نہیں تھے نا۔ اچھا بھائی مجھے نہیں آواز آ رہی ہے، مجھے غلطی لگ رہی ہے، مجھے کہہ آواز رہے ہیں کہ ان کے والد کوئی نہیں تھے، کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد کوئی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو تھے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہو گیا ناصر صاحب؟ جی چلیں بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ خلیفہ وقت بھائی اور ابن آدم بھائی اور ذیشان بھائی، کوئی سوال ہو میرے بھائی تو آپ کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ بات جسٹ یہ تھی کہ سب سے پہلے اوہان صاحب کو ایک سیکنڈ کے لیے ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ والی بات تھی کہ اوہان بھائی چلیں ٹھیک ہے، پھر مجھے اجازت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک دلیل دی تھی کہ جب بھی کوئی آتا ہے اور آ کے دعویٰ کرتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اٹھے اور اٹھ کے ایک دعویٰ کر دے اور ہم اس کو قرآن اور حدیث سے بالکل نہ پرکھیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا؟ کیا یہ دلائل ٹھیک ہے کہ ہم اسے یہ کہیں گے بھائی قرآن اور حدیث سے ثابت کرو اگر تم سچے ہو تو؟ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا۔ ہاں جی، قرآن پاک نے ایک اصول قائم کیا ہے کہ جو بھی چیز پرکھی جائے گی وہ اصول کے اوپر ہی پرکھی جائے گی، اور اس کی سچائی کے ساتھ جو آتا ہے وہ اپنے ساتھ دلائل لے کے آتا ہے، اور وہ دلائل جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ دلائل نہ ہوں تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اگر اس کے پاس دلائل ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول لیتا ہے، کیونکہ وہ دلائل جو لے کے آتا ہے وہ دلائل ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرف سے دلائل اگر ہوں تو وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ قبول کیے جائیں، تبھی تو وہ فوراً ہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور جو لے کے آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے جو رسول جو پیغام میرے آتے ہیں وہ غلبہ حاصل کرتے ہیں، اور لکھ چھوڑا ہے میں نے کہ وہ ہمیشہ غالب آئیں گے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قائم کیا ہے جو جس کا غلبہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ دلائل دے دینے کہ ہر آنے والے کی مخالفت ہوتی ہے کہ پھر کہاں تک درست ہے یہ والی بات؟ یہ قرآن پاک نے لکھا ہے کہ تم سے پہلے محمد رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے آنے والے پہلے جتنے بھی نذیر تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی نیا تو نہیں ہو رہا۔ جب انسان کے ساتھ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو اس کے ہٹ کے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا پیغام لے کے آتا ہے جس کے نتیجے میں جو عوام الناس ہوتی ہے وہ ایک دم سے مخالفت میں کھڑی ہو جاتی ہے ساری کی ساری، اور وہ بیچارہ اکیلا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیغام لے کے آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی جتھا تو ہوتا نہیں ہے اس وقت۔ تو جب وہ پیغام تھرو کرتا ہے تو سارے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک دم سے نیچرلی انسان ہی ہے، بشر ہی ہے، وہ بھی گھبرا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت دینے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھ تیرے سے پہلے جتنے آئے تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ مجھ پر اعتماد کیا تھا تو کامیاب ہو گئے، تو بھی اعتماد کر تو بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے دیکھیں کامیابی ہو گئی کہ نہ ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ناصر اچھا ذیشان بھائی ایک سیکنڈ، سوری آپ ہی کیجیے گا بات، صرف مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، چونکہ ناصر صاحب نے جانا ہے تو پھر وہ مناسب نہیں لگتا۔ اچھا ناصر صاحب نا نیچے کامنٹس میں کوئی آدمی آپ پہ تہمت لگا رہا ہے، کوئی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناصر صاحب کا اس سے پہلے یہ سٹینڈ تھا، ان کی پوزیشن تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناصر صاحب نے ابھی کسی حکمت عملی کے تحت اپنا فہم قرآن تبدیل کیا ہے، تو یہ تہمت کو ذرا ایڈریس کر دیں کہ یہ تہمت ہے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے واضح دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے موقف تبدیل کب سے کیا ہے، اس کے ذرا وضاحت کر دیں کرنی آپ جزاک اللہ۔ دیکھیں میرا موقف کوئی تبدیل نہیں ہوا، میرا وہی موقف ہے۔ میں نے ایسے ہی بتایا آپ کو کہ عیسیٰ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بن باپ کے پیدا ہوتا ہے، جو میں نے ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو میرا اگر پہلے موقف انہوں نے دوسرے انداز میں سنا تھا تو وہ کسی اور انداز میں وہ بات ہو رہی ہوگی۔ تو جب ان سے بات ہوگی، ان کے ساتھ جب میں بات کروں گا جنہوں نے تہمت لگائی ہے، تو ان کو ان کی طریقے سے میں بات بتا دوں گا۔ یہ بات ہو رہی تھی آپ کے ساتھ، آپ کے طریقے سے۔ تو ہر انسان کے ساتھ جس طرح کی وہ گفتگو کرتا ہے اس کے طریقے کے ساتھ اسے سمجھانا ہوتا ہے۔ آپ نے جس طرح سمجھنے کی کوشش کی میں نے آپ کو سمجھا دیا، وہ جس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کو بھی سمجھا دوں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کی موجودگی میں جو آپ نے میں سمجھایا ہے نا، آپ کی موجودگی میں آپ کی بات بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا ہے، میں نے آپ کو باقاعدہ مثال دے کے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے، جیسے ان کے ایک بایولوجیکل فادر بتائے جاتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں مرزا غلام مرتضیٰ، تو میں نے کہا کہ اس ذیل میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بایولوجیکل فادر کون تھے؟ آپ نے کہا وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں، دیکھیں یہ زائد بات ہوگی، یہ دیکھیں ابھی آپ نے زائد بات کر دی، یہ نہیں میں نے کہا تھا۔ اچھا بتا دیں دیکھیں زائد بات جو ہوتی ہے وہ زائد بات ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے یہی تو فائدہ نا آپ کے سامنے بات کرنے کا۔ آپ دیکھیں نا، میری بات سنیے گا ذرا، آپ کیونکہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے عیسیٰ گزرے ہیں، ہمارا سوال کے بارے میں نہیں ہے، ہمارا سوال ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنائے گئے، جو جن کا قرآن میں ذکر ہے، وہ بتا دے کہ ان کا بایولوجیکل فادر تھا جیسے مرزا صاحب کا ہے، یا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے؟ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں امتیاز بھائی، یہ کافی سمجھنے والی بات ہے۔ اگر میں شارٹ آنسر دوں گا نا تو بہت سارے جو ہے نا وہ ذہنوں میں سوالات اتنے عجیب و غریب قسم کے اٹھیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس کو ہم پوسٹ پون کر دیتے ہیں، لیکن میں ایک طریق بتا دیتا ہوں آپ کو چھوٹا سا نا۔ وہ طریق یہ ہے کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ کہاں پر آئے ہیں، میں نے کوئی ناجائز سوال نہیں کیا تھا۔ آپ جس عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں یہ کہاں پر تشریف لائے تھے، جو جن کا طرف آپ بنی اسرائیل کی طرف ان کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے جو آئے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ میں نے کہا بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کا فریضہ دیا۔ ہاں وہ نبی اللہ تھے بنی اسرائیل کی طرف، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی اپنا امتیاز بھائی، وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی نبی تھے نا؟ جی بنی اسرائیل کی دیکھیں نا، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے نا، وہ بنی اسرائیلی نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی، جیسے آپ نے کہا، جیسے ابھی آپ نے کہا وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو چاہتا ہے ذمہ داری دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو ایک ذمہ داری دی جو سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی، جس کو انہوں نے پورا کیا۔ دوسری قرآن کی سن لیں ذرا،
دوسری ذمہ داری قرآن کے مطابق ہے اور حدیث کے مطابق ہے، دونوں کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا کے نازل فرمانا ہے۔ یہ دو ذمہ داریاں ہیں۔ یہ جناب بات کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جو پہلی بات آپ نے کی ہے نا وہ تو مجھے قرآن میں پاک سے ملتی ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے قرآن پاک میں ملتا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں، یہ قرآن پاک میں مجھے ملتا ہے، لیکن جن کی طرف آپ انہیں مبعوث کر رہے ہیں ان میں نہیں ملتا، یعنی کہ جن کی طرف ہم ان کو مبعوث کر رہے ہیں ان کے ناصر بھائی بات آپ نے کرنی ہے، ایک سیکنڈ بات آپ نے کرنی ہے، ہم یہ ساری بات بھی ڈسکس کریں گے، یہ بڑا اچھا ٹاپک چل رہا ہے ہمارا۔ آپ بس یہ بتا دیتے کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ایک بایولوجیکل فادر تھے مرزا غلام مرتضیٰ، اسی طور پہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جن کا قرآن میں آپ کے سامنے سب ذکر ہے، ان کے بھی اسی طور سے بایولوجیکل فادر تھے یا نہیں تھے؟ بس یہ بتا دیں آپ کائنڈلی۔ دیکھیں آپ امتیاز بھائی، میں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتا رہا ہوں لیکن آپ شاید سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ دیکھیں غور سے سنیے گا، میں نے کہا کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کسی قوم کی طرف ہی آئے تھے نا، کیا وہ قوم دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے آج؟ کیا امتیاز بھائی بتائیں گے؟ نہیں فی الحال نہیں بتاؤں گا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ نہیں مجھے صرف کیونکہ میں پھر آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ قوم موجود ہے یا نہیں موجود جن کی طرف وہ آئے ہیں۔ اب دیکھیں نا ناصر بھائی، دیکھیں آپ پہلے کتنی لاجیکل بات کریں۔ اب دیکھیں نا آپ کی بات کتنی تھوڑی سی نا مشکل ہے سمجھنی، کہ اگر تو وہ ان کی قوم موجود نہ ہو یا ان کی قوم موجود ہو، اس سے ان کے باپ کے ہونے نہ کیا تعلق ہے؟ بڑا فرق پڑتا ہے نا، اسی لیے میں نے پوچھا۔ چلے ہم آگے چلتے لے کے۔ اب میں نے آپ نے سوال کیا، آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، آپ کے احترام میں آپ کے سوال کا جواب، اس کے بعد آپ سے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ مزید سوال پہ سوال کرنے کی بجائے جواب دے دیں۔ آپ کا سوال ہے کیا ان کی قوم موجود ہے؟ ہاں جی موجود ہے۔ جو نصارہ کہلاتے ہیں وہ خود سن لیں، قرآن کریم کے مطابق جو نصارہ کہلاتے ہیں وہ خود کو عیسیٰ ابن مریم سے منسوب کرتے ہیں اور قرآن ان کو ان کی امت کے طور پہ پکارتا ہے۔ اب میرے سوال کا جواب دیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ امتیاز بھائی۔ اب آپ نے بتایا ہے مجھے ابھی کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ان کی قوم نصارہ ہے جو ان کو مانتی ہے، تو یہ ان کے لٹریچر سے مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ عیسیٰ ابن مریم نصارہ میں کوئی نبی اللہ تھے۔ ٹھیک ہو گیا امتیاز بھائی؟ زبردست، کیا بات ہے کہ یہ دیکھیں نا، مجھے اتنا لطف آیا آپ کے سوال کا۔ اب جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے نا، میں نے اور الحمدللہ میری اسپیشلٹی ہے بائبل، آپ نے اور میں نے بائبل سے اس بات پہ ڈسکس کرنی انشاءاللہ، یہ ہم دونوں کا طے ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بایولوجیکل فادر تھے مرزا غلام مرتضیٰ، اسی طور سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بایولوجیکل فادر تھے کہ نہیں تھے؟ اب جواب دے کرنے دیا مجھے۔ دیکھیں جب ایک بندہ وجود ہی نہیں رکھتا وہاں پر تو آپ مجھ سے اس کا باپ پوچھ رہے ہیں، یہ کیسی ناانصافی نہیں ہے امتیاز؟ زبردست، مزہ آ گیا، میں کہتا مزہ آ گیا۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جن کا قرآن ذکر کرتا ہے ان کا وجود نہیں تھا۔ زبردست، صحیح ہو گیا نا؟ نہیں یہ نہیں، دیکھیں آپ زیادتی پھر آپ نے زیادتی کر دی۔ میں نے کہا کہ اتنی بات کرنی ہے جتنی میں کہوں گا، زائد بات نہیں آپ نے کرنی۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ نے بتایا تھا بنی اسرائیل کی ایک قوم ہے نصارہ، جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے تھے اور وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، آپ نے یہ فرمایا، تو میں نے کہا کہ ان کی کتاب میں کوئی عیسیٰ ابن مریم کو پیش کر دیں، تو یہ میرا زبردست، مزہ آ گیا۔ سنیں ذرا آپ، یہ ریکارڈنگ سب کے پاس موجود ہے۔ میں نے آپ کو کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے بعد ان کے بارے میں اپنے دونوں عقیدے بھی بیان کیے۔ تو اگر آپ کو پہلی مرتبہ سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی تو میں نے اب آپ کو دوبارہ یاد دہانی کروا دی کہ میرا سوال ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، مریم کے بیٹے عیسیٰ جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، ان کا بایولوجیکل فادر تھا کہ نہیں تھا؟ دیکھیں امتیاز بھائی، میں نے بتا دیا ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم قرآن پاک میں جو ہیں ان کا تو مرزا صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ بایولوجیکل فادر تو ہے ان کا، لیکن وہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ ان کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے یا ان کی اس۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے سن لیں ذرا، آپ کی موجودگی میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کا بایولوجیکل فادر ہے، یہی آپ نے کہا ہے نا؟ نہیں، پھر دیکھیں آپ زائد بات کر دیتے ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے۔
آپ سمجھ میں دیکھیں نا اس لیے دیکھیں سن لیں ذرا، میں اسی لیے نا آپ کی موجودگی میں آپ کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو حق حاصل ہے. اب ذرا دیکھیں ذرا ہماری مشکل کو آسان کر دیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان کا بایولوجیکل فادر آپ کے فہم قرآن کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں جو قرآن پاک نے جس عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا ہوا ہے وہ تو مرزا صاحب نے بتا دیا کہ کس طرح پیدا ہوتا ہے. تو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں نصارہ والا، وہ آپ نے مجھے پیش کر کے میں نے آپ کو ناصر بھائی میں نے آپ کو اپنے سوال کی بہت وضاحت، میں نے کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر ہے، جو نبی اللہ ہیں، ان کا بایولوجیکل فادر آپ کے فہم قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ میں نے پوچھا تھا آپ سے اپنا. دیکھیں امتیاز بھائی، میں نے آپ ہی سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں پر ہاں جب آپ نے پوچھا تھا نا، ہاں سن لیں جب آپ نے پوچھا نا مجھے لگا کہ شاید آپ کو ہو گیا کنفیوژن. میں نے آپ کی تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ سمجھا دیا کہ اگر آپ کو میرا سوال سمجھنے میں غلطی لگی ہے تو میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیا کہ میں سوال کر رہا ہوں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر ہے، جو نبی اللہ ہیں، ان کا بایولوجیکل فادر تھا کہ نہیں تھا؟ دیکھیں میں نے آپ سے الٹا سوال کیا تھا. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے نبی جو تھے وہ بنی اسرائیل کے نصارہ جو لوگ ہیں ان میں آئے تھے، جو بائبل میں جن کا ذکر ہے. تو میں نے کہا تھا کہ وہ جو جن کا آپ پیش کر رہے ہیں نام عیسیٰ ابن مریم، ان کی کتاب میں نہیں پایا جاتا. زبردست، یہ آپ کا بڑا اچھا. دیکھیں نا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ آپ چیزوں کی وضاحت کروا لیتے ہیں. تو جب مجھے لگا کہ آپ کو اس چیز کی وضاحت مطلوب ہے تو میں نے اسی وقت وضاحت کر دی کہ میرا سوال صرف اور صرف اس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں جو کہ نبی اللہ ہیں اور جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان کا بایولوجیکل فادر تھا کہ نہیں تھا؟ قرآن میں جس عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتا دیا ہوا ہے خود ہی کہ ان کا بایولوجیکل فادر تو وہ جس طرح وہ آپ سمجھتے ہیں وہ والا نہیں نظام تھا. اچھا، میں اب آپ کو دوبارہ واضح کر دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بایولوجیکل فادر تھے مرزا غلام مرتضیٰ، اس طور سے جو قرآن میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، ان کا اس طور جیسے مرزا صاحب کے والد تھے غلام مرتضیٰ، اس طور سے عیسیٰ ابن مریم کے والد تھے کہ نہیں تھے؟ اس طور سے دیکھیں، اس طور سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پر اس طور کی شخصیت ہی کوئی نہیں پائی جاتی. تو میں کیسے بتاؤں آپ کو اس کا ان کے والد یعنی قرآن کریم میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کا وجود نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، نہیں، ان کی کتابوں میں نہیں پایا جاتا. قرآن نے بیان میں کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھا نا، پتا کیا، میں آپ کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کم از کم نا بات کو سمجھا لیتے ہیں، یہ آپ کی خوبی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم نے ساری باتیں آپس میں کلیریفائی کر لی ہیں، چونکہ دونوں موجود تھے، کلیریفائی کر لیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا سوال ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ جن کو ہم اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتے ہیں، جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ان کا بایولوجیکل فادر اس طور سے تھا کہ نہیں تھا جس طور سے مرزا صاحب کے فادر غلام مرتضیٰ ہیں؟ یہ سوال ہے میرا. دیکھیں، مرزا صاحب کے فادر تو تھے غلام مرتضیٰ، اور وہ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم بھی کہتے تھے. جی تو ان کے تو بایولوجیکل فادر تھے. زبردست. یعنی ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں، اب آپ کے سامنے پیش کرنے کا کیا مقصد تھا کہ آپ تصحیح کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا بایولوجیکل فادر بھی تھا اور وہ خود کو عیسیٰ ابن مریم بھی کہتے تھے، تو اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں جو قرآن کے اندر جو اللہ کے نبی مریم کے بیٹے عیسیٰ جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں اور ان کا بایولوجیکل فادر بھی تھا. یہ آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، جس طرف آپ جا رہے ہیں نا، کیونکہ آپ نصارہ میں سے نکال رہے ہیں نا، تو وہاں پر یہ والی ناصر بھائی ایسے نہیں. ہم نے وہ دیکھا نا، مجھے بتائیں کہ میں اور کیسے واضح کروں. میں نے کہا کہ میں اس مریم کے بیٹے عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، سورہ مریم میں موجود ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں جب کہتا ہوں کہ ان کا والد تھا کہ نہیں، میں اسی طور سے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے والد تھے مرزا غلام مرتضیٰ، اس طور سے قرآن کے عیسیٰ ابن مریم کے اس طور سے والد تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں، ان کا نام نہیں بتایا قرآن میں، لیکن ہے تھے. پتہ نہیں.
اچھا، یعنی کہ آپ کو نہیں، اس وقت تک آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ جیسے مرزا صاحب کے والد تھے غلام مرتضیٰ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس طور سے عیسیٰ ابن مریم قرآن والے ان کا والد تھا یا نہیں تھا، آپ کو نہیں پتا؟ دیکھیں آپ دیکھیں قرآن والے جب کہتے ہیں تو وہ اور ہیں، اور جب آپ بائبل والے کہتے ہیں وہ اور ہیں. میں صرف قرآن والا کہتا ہوں. اب ہماری ساری کی ساری بات نا پچھلے 10 میں نے جیسے ہی محسوس کیا کہ آپ کو غلطی لگ سکتی ہے تو میں نے واضح کر دیا کہ میں صرف اور صرف قرآن کے عیسیٰ ابن مریم جن کا سورہ مریم میں ذکر ہے ان کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے بتایا ہے ان کے باپ کا نام آپ نے کہا وہاں پہ کوئی نہیں، ان کے باپ کا کوئی نام نہیں لکھا. ہاں نہیں، ایک ہے کہ نام نہیں لکھا ہوا، یہ سوال نہیں، میں نے آپ سے ان کے والد کا نام نہیں پوچھا، میں نے کہا ان کا والد تھا کہ نہیں تھا. مجھے نہیں پتا، کوئی نام نہیں لکھا ہوا، جس کا نام نہ لکھا ہو تو یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اس کا باپ ہے یا نہیں ہے. حضرت موسیٰ نہیں، ہم نے نام حضرت ٹھیک ہو گیا، سن لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام نہیں لکھا ہوا، تو کیا میں یہ کہوں کہ ان کے والد کا نہیں تھے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں انشاءاللہ ہم کوئی بھی آپ کی بات غلط طور پہ پیش کرنی ہم نے نہیں ہے. آپ نے کہا ہے کہ ان کا بایولوجیکل فادر عیسیٰ ابن مریم کا تھا یا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا. یہ آپ کا جواب ہے نا؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں. سر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے آپ کے فہم کے مطابق آپ کو نہ یہ پتا ہے کہ ان کا والد تھا، نہ یہ پتا ہے کہ ان کا والد نہیں تھا، ایسے ہی ہے؟ ہاں جی ایسے ہی ہے. اور آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ الہام بھی کرتے ہیں، قرآن کا فہم بھی دیتے ہیں. آج جتنی آپ کی زندگی گزری ہے اور آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اللہ نے ابھی تک آپ کو یہ فہم نہیں دیا کہ ان کا والد تھا کہ نہیں. یہ بات صحیح ہے نا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو مرد اور ذکر و انثیٰ سے پیدا کیا ہے. وہ ٹھیک ہو گیا. ناصر بھائی وہ بات ٹھیک ہے، سر میں کہتا ہوں ساری بات کے لیے. ناصر بھائی دیکھیں نا، جس بات میں اتفاق ہو نا اس میں پھر کیا بات. آپ ہمارا بالکل متعین سوال ہے. آپ نے کہا ہے کہ آپ کا جو فہم قرآن ہے، آپ کو الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک آپ کے الہام کر کے آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم کا والد ہے یا نہیں ہے. آپ کو نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے نا بات؟ تو یہ تو نہیں، اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اصول ضرور بیان فرمایا ہے. میں نے آپ کو اصول بتا دیا ہے کہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو جب پیدا کرتا ہوں زوج سے پیدا کرتا ہوں، بغیر زوج کے میں پیدا نہیں کرتا. تو اگر تو وہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر تو وہ زوج کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہوں گے، اکیلے تو نہیں پیدا ہو سکتے نا. نہیں، زوج کیا ہوتا ہے؟ زوج کیا ہوتا ہے؟ زوج جو اس کا پیر ہوتا ہے. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ماں اور باپ. ہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذاکرہ. نہیں آپ نہیں، ذرا بات کو واضح کر دینا تاکہ سب کو بات سمجھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ یہ بھی کہہ رہا ہوں میں، بالکل ایسے بھی کہہ رہا ہوں. اچھا، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو جو اللہ نے ابھی تک الہام کر کے قرآن کا فہم دیا ہے، اس فہم کے مطابق عیسیٰ ابن مریم بھی اسی اصول کے تحت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کو میں نے کب کہا ہے کہ میں نے الہام کے ذریعے سے یہ چیز پائی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کو الہام نہیں ہوتا. آپ نے کئی دفعہ یہ بات کی، ہمیں آج بھی آپ نے یہ بات بتائی ہے. آپ نے کہا ہے کہ ورنہ فائدہ ہی کو نہیں ہے اگر الہام کر کے. تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دیکھیں، سن لیں ذرا سر، سن تو لیں بات کو. 12 اگست آج ہمارے پاس 12 اگست ہے. 12 اگست 2025 تک جتنا بھی آپ کو الہام کر کے قرآن کا فہم دیا گیا، ہم آپ سے سوال یہ کریں کہ اس فہم کی روشنی میں آج تک آپ کے سامنے یہ بات اللہ نے کھولی ہے کہ نہیں کھولی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا بایولوجیکل فادر تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں، مجھے اس چیز کی میں نے کبھی نہ تجسس کیا ہے، لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے فہم کے مطابق عیسیٰ ابن مریم کے اوپر یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ماں باپ کے ساتھ پیدا ہونے والا جو بھی آپ نے بتایا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم جو انسان تھے، جو قرآن میں مریم کے بیٹے عیسیٰ جو ہیں، ابھی جو آپ نے ابھی سن لیں نا، ابھی آپ نے اصول بتایا. آپ نے کہا قرآن میں اصول ہے کہ ہر جو انسان ہے وہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے فہم قرآن کی روشنی میں اس اصول کا اطلاق عیسیٰ ابن مریم پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا عیسیٰ ابن مریم جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ انسان تھے؟ عیسیٰ ابن مریم انسان تھے، مریم کے بیٹے تھے. ہاں جی، انسان تھے. اگر وہ انسان تھے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ذکر و انثیٰ سے ہی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے بتایا، اب آپ کی بات ہم نے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے. آپ نے بتایا کہ قرآن کریم کا ایک اصول قرآن بتاتا ہے
کہ ہر جو انسان ہے وہ ماں اور باپ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اور آپ نے کہا چونکہ عیسیٰ ابن مریم بھی انسان ہیں لہٰذا وہ بھی مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا بایولوجیکل فادر ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی ٹھیک ہے، زبردست، بہت شکریہ جناب، میری بات مکمل ہوئی جی. بہت شکریہ. اور کچھ؟ میں یہ اتنا کہوں گا یہاں پر، میں صرف سکر بھائی سوری، میں اتنا کہوں گا، کافی دیر سے گفتگو سن رہا تھا. امتیاز بھائی آپ کو تو ڈینٹسٹ ہونا چاہیے، آپ غلط فیلڈ میں اس وقت. آپ کو ہونا چاہیے تھا ڈینٹسٹ، کیونکہ جس طرح ڈینٹسٹ نکالتا ہے نا دانت میں سے، میں وہ ورڈ نہیں استعمال کروں گا، وہ جو کالا کالا سا ہوتا ہے آپ سمجھ لیں، اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ ناصر صاحب سے عقائد نکلوا رہے ہیں. ماشاءاللہ، ویل ڈن. یہ عقائد نہیں ہے اس کا، نہیں یہ بات غلط ہے. میں اس بات سے دیکھیں، عقائد سے کوئی تعلق میں نہیں ہے. اور آپ سن لیں میں خلیفہ سن لیں بھائی سن لیں، میں آپ خود بات، میں خلیفہ بھائی کی بات باوجود اس کے میرے بھائی ہیں بڑے قابل احترام، میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ناصر صاحب کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کیا موقف ہے. ابھی ہمیں بھی جب اپنا موقف پہلے بیان کیا تو ہمیں بھی غلطی لگنے کے چانسز موجود تھے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں بات سمجھا دی ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کا اصول ہے ہر بچہ عورت اور مرد کے ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ عیسیٰ ابن مریم بھی انسان ہے لہذا وہ بھی اسی اصول کے تحت ہیں، ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے، ان کا بایولوجیکل فادر تھا. ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی بات کو واضح کر دیا. تھوڑی سی تصحیح کر دوں. نہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ناصر بھائی، ایک منٹ، آپ نے اتنی گفتگو میں نے کہا تھوڑی سی تصحیح کر دوں. اپنا ایک منٹ موقع دیجیے گا امتیاز ناصر بھائی نے تھوڑی سی زیادہ ایڈ کر دی ہے بات، وہ میں تصحیح کر دوں، وہ اچھا ہوتا ہے. میں نے ان سے پوچھا ناصر بھائی ایک سیکنڈ پتا کیا ہوتا ہے، اگر آپ تصحیح کریں گے نا تو مجھے غلطی پھر بھی لگ جانی ہے. اب سن لیں ایک سیکنڈ ہم چلیں گے ترتیب سے. آپ نے بتانا ہے کہ جناب امتیاز بھائی فلاں بات سے بڑی سیکنڈ. اچھا، ہمارا پہلا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ آپ کا فہم قرآن یہ ہے کہ ہر انسان ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہوگی؟ جی بالکل ٹھیک ہوگی. پوائنٹ نمبر 2، آپ نے کہا کہ آپ کی اور ہماری اس چیز کے اوپر ایگریمنٹ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم انسان ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ میں نے کہا اگر انسان ہے، میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ وہ انسان ہے تو آپ میں نے کہا تھا انسان ہے. ہم نے دونوں آپ بھی کہا میں نے کہا کہ وہ انسان ہے ہے. تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان نہیں ایسا نہیں ہے. ترتیب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن کریم کے آپ کا فہم یہ ہے قرآن کریم کی روح سے ہر جو انسان ہے وہ عورت اور مرد ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کا تھا پہلا اصول. جی. دوسرا آپ کا اصول، آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے ذرا واضح کر دے کہ عیسیٰ ابن مریم انسان تھے. میں نے کہا بالکل انسان تھے. تو آپ نے کہا پوائنٹ نمبر 3 آپ نے کہا کہ اگر وہ انسان تھے تو وہ بھی اسی اصول کے تحت، اور اصول کیا تھا کہ جو انسان ہے وہ مرد اور عورت ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اب بات کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہر وہ بندہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو انسان مانے گا ناصر صاحب کے نظریہ کے مطابق، وہ ان کو مانے گا کہ باپ ان کا باپ ہے، اور ناصر صاحب کے مطابق جو عیسیٰ ابن مریم کو انسان نہیں مانے گا وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے ہے. شکریہ جناب، میری بات مکمل. نہیں، ایک بات اور ایڈ کر دیں. میں نے ایک اور سوال بھی، ایک اور جواب دیا تھا، وہ شاید آپ بھول گئے ہیں. میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ جس عیسیٰ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہاں پر ہیں، تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے نصرانی نظام. ناصر بھائی دیکھیں، جیسے میں نے آپ پہ تہمت نہیں، آپ نے مجھ پہ تہمت نہیں لگانی. نہیں میں تہمت نہیں لگا رہا. سن لیں، میں واضح کرتا ہوں نا. ایسے نہیں میں بتاتا ہوں. جب آپ نے سوال کیا اور مجھے محسوس ہوا کہ ناصر بھائی کو یہاں پہ مغالطہ لگنے لگا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کم از کم 4 مرتبہ، ہو سکتا زیادہ ہو، کم از کم 4 مرتبہ واضح کیا کہ میرا سوال صرف اور صرف قرآن کی سورت مریم کے اندر جو مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، میرا سوال ان کے بارے میں ہے. جب یہ ساری بات میں نے 4 مرتبہ صرف اور صرف کے الفاظ لگا کے آپ کو واضح کہ اس کے بعد آپ نے جواب دیا. شکریہ جناب. جی دیکھیں آپ نے سوال تو کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے 4 دفعہ کیا یا 5 دفعہ کیا یا 6 دفعہ کیا ہے. تو میں نے اس کے اوپر جواب یہ دیا تھا کہ جس عیسیٰ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا کون سا عیسیٰ ہے، کیا وہ بنی اسرائیل والا؟ تو آپ نے کہا ہاں. تو میں نے کہا تھا کہ کیا وہ بنی اسرائیل والے جو آپ نے بتایا کہ وہ نصرانی جو ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے،
تو میں نے فرمایا تھا کہ ان کی کتاب بائبل، آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی کتاب بائبل ہے، تو میں نے کہا کہ وہاں پر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نہیں ہے، تو وہاں پر تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے اس نام کا، تو آپ زبردست، نہیں ٹھیک ہو گیا میں آپ کی بات سمجھ گیا سر، میری سن لیں میں آپ کی بات سمجھ گیا. ہم اب سٹارٹ کرتے شروع سے. اب میں دوبارہ شروع سے ایک اچھا آپ کے فہم قرآن، اب میرا پہلا سوال ہے، آپ کے فہم قرآن کے مطابق ہر انسان مرد اور عورت ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے قرآن میں. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 2، آپ کے فہم قرآن کے مطابق عیسیٰ ابن مریم جن کا سورہ مریم میں ذکر ہے، جو مریم کے بیٹے عیسیٰ جن کا قرآن میں ذکر ہے، وہ انسان ہیں آپ کے مطابق؟ آپ بتائیں، مجھے پتا نہیں. میرے مطابق انسان ہے. آپ بتا دیں. آپ بتا دیں اس کو ثابت کریں. نہیں آپ بتا دیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، بس ختم بات. نہیں ہے، آپ ثابت کریں نا ناصر بھائی. پتہ کیا وہ پھر نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے میں نے دیکھیں، آپ نے مجھ سے جو پلے آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا مجھے بھی حق ہے کہ نہیں ہے اتنا؟ اب بالکل حق ہے، پورا حق ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو مریم، سن ایسے جو سوال آپ مجھ سے پوچھیں گے وہی میں آپ سے پوچھوں گا. آپ سے میں نے سوال پوچھا کہ جو قرآن میں سورہ مریم میں جو مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، آپ سے میں نے سوال کیا کہ وہ انسان ہیں، آپ نے سوال مجھ پہ لوٹا دیا. میں نے کہا جی ہاں انسان ہیں. اب آپ بتائیں انسان ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں. آپ انسان سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نا، اب ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ ناصر صاحب کو فہم قرآن کے اندر غلطی اس لیے لگ رہی ہے کہ ان کو آج تک الہام کر کے ان کے خدا نے یہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ جن کا قرآن کریم میں سورہ مریم میں ذکر ہے، ان کو نہیں کلیئر کہ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب؟ جی زبردست. تو جناب یہ اصل بات تھی. سیکر بھائی اصل پرابلم یہاں پہ ہے، تو لہٰذا ان پہ ہونے والے الہام اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام کتابیں ناصر صاحب کو صرف اتنا بھی نہ سمجھا پائیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ انسان ہے کہ نہیں ہے. مزہ آ نا بات سننے کا؟ کیا امتیاز میں ریپیٹ کریں ذرا، دوبارہ ٹیبل ریپیٹ کریں ذرا. بالکل ٹھیک ہے. ناصر صاحب کی جو عمر ہے وہ غالباً کافی ہو چکی ہے، اور ان پہ عرصہ دراز سے اللہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے، اللہ ان پہ الہام کر رہا ہے. ان سارے مخاطبات کے باعث، سارے الہامات کے باعث، قرآن کی سارا میزان فرقان ہونے کے باوجود، مرزا صاحب کی 83 کتابیں ہونے کے باوجود، جماعت احمدیہ قادیان سے منسلک ہمارے بھائی ناصر صاحب آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ انسان تھے کہ نہیں تھے. شکریہ جناب. بہت شکریہ. آپ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا ناصر بھائی، باقی وہ انسان تھے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں. ویسے وہی عیسیٰ ابن مریم جو کھانا کھایا کرتے تھے، وہ انسان تھے کہ نہیں؟ کھانا کھایا کرتے تھے؟ ہاں، کھانے پینے کے محتاج تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وہ انسان تھے کہ نہیں؟ اچھا، میں نے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے جو ٹرک کا استعمال کیا، میرا خیال ہے آپ ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں دونوں. تو جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیے ہیں، جس انداز سے میں نے اس انداز سے آپ کو جواب دے دیے ہیں. تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ جس کو آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم بنی اسرائیل کے اس جو مسیحی لوگ ہیں ان کے اندر جو مانتے ہیں، جو حضرت یہاں پہ زیادتی ہو. ناصر بھائی سن لیں یہاں پہ نا پتہ کیا، ناصر بھائی سن لیں، ناصر بھائی آپ کر لیں، آپ نہیں کرنی سر، آپ نہیں کرنی یہ بات. یہاں پہ دیکھیں نا، بہت معذرت کے ساتھ یہاں پہ آپ کی دیانت پہ ہمیں سوال اٹھانا پڑے گا. آپ کو ہم نے آپ کو جب واضح کیا کہ ہمارا سوال صرف اور صرف اس مریم کے بیٹے عیسیٰ کے بارے میں ہے جن کا ذکر قرآن کی سورہ صرف اور صرف کے الفاظ بھی لگا دیے، سورہ مریم کا تعین بھی کر دیا، قرآن کا نام بھی لے دیا، اس کے باوجود آپ کا یہ کہنا کہ نہیں آپ کے ذہن میں کچھ ہو رہا ہے، یہ توہمت ہے.
شکریہ جناب. نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تہمت تو نہیں، میں نے کہا آپ نے ٹرک کر رہے تھے نا، آپ کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ ٹرک کر رہے تھے. اچھا ناصر ہم دونوں میں سے یار مجھے میرا ایک خیال ہے سیکنڈ. کہ مجھے بات بلال بھائی ایک سیکنڈ، بلال میری بھائی ایک سیکنڈ. بات جو ہے وہ میں درمیان کہتا میں رہ ہوں جائے گی. بلال بھائی ایک سیکنڈ دینا، بلال بھائی سیکنڈ دے. میں کہتا ہوں جی کہ ناصر صاحب اور محمد امتیاز جو بھی میں بات کر رہا ہوں، ہم دونوں میں سے جو جان بوجھ کے ٹرک کر رہے ہیں اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب پھر کولو کولن سدیدہ کے مطابق آپ نے بھی جواب نہیں دیا نا، اس لیے تو آپ کی بات میں نے آپ سے وہی ریپیٹ کیا تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کیا کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ آپ نے ان کو کہا کہ قرآن میں پائے جاتے ہیں. قرآن میں تو الفاظ ہیں، وہاں پر تو انسان نہیں پائے جاتے، وہ تو ایک کتاب میں ایک نام پایا جاتا ہے. تو آپ نے کہا ہاں نہیں وہ انسان تھے، یعنی کتاب میں سے انسان تھے. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، تو آپ نے فیل ٹو رپلائی، اور فوراً آپ نے کتاب کے اندر پھر دوبارہ ان کو داخل کر دیا. تو انسان کتابوں کے اندر نہیں ہوتے، انسان کتابوں سے باہر ہوتے ہیں. تو میں نے پوچھا تھا وہ کہاں پر ہیں، کن کے پاس تھے، کہاں پر آئے تھے، تو آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے پھر کتاب کہا سورہ مریم کے اندر. تو یہ جو انداز ہے بات کرنے کا، میں سمجھ گیا، میں ابھی بتا دیتا ہوں. سن لیں میری بات آپ کا سوال آ گیا نا، ابھی میں آپ کا سوال آ گیا، آپ جواب لے لیں. مکمل تو کر سر آپ لینا. جواب تو دیکھیں نا، آپ نے سوال کیا، آپ جواب تو لے لینا. امتیاز بھائی ابھی ختم نہیں ہوئی بات، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کیوں اتنی اصل جلدی؟ میں آپ بات پھر لمبی بہت کر دیتے، پھر مجھے آپ کا سوال بھول جائے گا. پہلے آپ سوال کا جواب میں پہلے آپ کو دے دیتا ہوں. مجھے بھی ایسے بھول جاتا ہے جب آپ اتنی لمبی باتیں کرتے ہیں نا. جب آپ میں تو بہت ہی بڑی شارٹ کرتا ہوں. آپ دیکھیں نا، ابھی آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ قرآن کریم کے اندر جو انسانوں کے نام لے کے جو ہیں وہ سارے الفاظ ہیں، وہ تو انسان ہے ہی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چلے تو یہ بھی آپ نے اندازہ لگا لیا. دیکھیں فوراً تہمت لگا دی آپ نے مجھ پہ. اللہ. اچھا چلے بتا دیں، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا قرآن کریم کے اندر مریم کے بیٹے عیسیٰ یہ الفاظ ہیں، قرآن میں اس انسان کا ذکر نہیں ہے. آپ نے کہا کہ نہیں کہا؟ دیکھیں آپ امتیاز بھائی شاید آپ بھولے بہت ہیں یا آپ سمجھ نہیں سکتے. آپ سے میں نے سمجھا دیں. جی سنیں، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جس عیسیٰ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہاں پر ہیں، تو آپ نے کہا کتاب کے اندر. ایسی کہا نا آپ نے؟ میں نے کہا کہ وہ عیسیٰ جن کا ذکر قرآن کی سورہ مریم میں ہے، میں نے یہ کہا تھا. تو ذکر دیکھیں آپ کیسی بات کرتے ہیں. کتاب کے اندر صرف ایک نام لکھا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم. میں نے پوچھا تھا وہ کہاں پر ہیں، تو آپ نے کہا کتاب کے اندر سورہ مریم کے اندر. یہی بتایا آپ نے. چلے آپ بتا دیں کہ آپ مجھے بتا دینا کہ قرآن کریم کی سورہ مریم میں جو مریم کے بیٹے عیسیٰ، آپ کہہ دیں کوئی انسان نہیں ہے. میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا. اگر دیکھیں آپ نے مجھے کہا کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مجھے بہت کچھ پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ سے. نہ یہ نہیں کہا، یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے آپ روزانہ ہمیں آ کے یہ بتاتے ہیں. آج بھی آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ امتیاز بھائی میرے ساتھ پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے میری آپ کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ آج بھی آپ نے بتائی بات. یہ آپ نے کہا ہے، آپ نے ابھی کہا کہ میں روزانہ آگے بتاتا ہوں. امتیاز بھائی میں تو آپ سے پہلی دفعہ آج آپ سے بات کر رہا ہوں. میں سر سن تو لینا بات، میری بات تو مکمل کرنے دینا. بے شک آپ نے میرے سے بات پہلی دفعہ کی ہو، نہ تو آپ نے مجھے پہلی بار سنا ہے، نہ میں نے آپ کو پہلی بار سنا. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ہاں اب جو بات ہے الہام والی، آپ انکار کر، آپ یہ کہہ دیں، آپ آج اعلان کر دیں، دوبارہ ہم کبھی یہ بات نہیں کریں گے. آپ اعلان کر دیں کہ آپ کے اوپر الہام کر کے یا کوئی وحی کر کے آپ کو قرآن کا کوئی علم، کوئی فہم نہیں دیا گیا، ہماری بات واپس ہو جائے گی. اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں اگر بڑا ہی بد نصیب انسان ہے، میں کہتا ہوں اس پلانٹ کے اوپر، جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہام تو ہر بندے کو ہو جاتا ہے. الہام تو اس کو بھی ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے. الہام کی کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہے اور شاید آپ پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے کیونکہ آپ نے سنا ہی ہوگا صرف یہ لفظ الہام. اچھا ناصر پتہ کیا، ایک سیکنڈ پتہ کہ آپ کی عمر کے ساتھ نا
पर्सनल अटैक करना जज जेब नहीं चलें देना, ठीक ठीक है है, ना? आपको आपने क्योंकि हाँ, आपने बार बार उसको इस अंदाज से पेश किया है तो अल्लाह ताला कुरान मैं कहता मैंने अपनी बात वापस सुन ले लें, ली है। सुन मैं लें, आज सुन। मैं आज देखा मैंने अपनी बात वापस ले ली। नहीं मैं मैं आपको ये कहता हूँ कि लेकिन आप लेकिन क्योंकि आपके जो गलती है मैं वो बताने उसको उसकी तस्हीह कर दूं ताकि सर दूसरे हमारी दोस्तों को भी नहीं, पता नहीं, चल ये जाए। ऐसा नहीं पता, अभी आप टॉपिक को डॉज कर रहे हैं। नहीं बात मैं ये थी कि टॉपिक को ना डॉज ना ना नहीं ये कर ये रहा, ये ना मैं ये टॉपिक को सवाल डॉज ये नहीं कर रहा। सवाल ये था कि देखें मरियम के आप बेटे फिर ईसा देखें आप नहीं, फौरन देखें ना कितनी जल्दी जल्दी आप बातों को फेर देते हैं ना। नासिर भाई ने ऐसे नहीं। सवाल ये था कि मरियम के बेटे ईसा, हम कहते हैं इंसान है, आप क्या कहते हैं? मैंने आपसे पूछा था, जो मैंने आपसे पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया। आप बार बार आपने सवाल पे पूछा था सवाल कि कर रहे हैं। आपने पूछा था कि इंसान है, देखे ना हम हमारे साथ चलते हैं। मैंने आपने आपसे कहा कि पूछा वो था, इंसान सुन सुन लें, लें सुन सर, लें, मैं कहता हूँ नहीं गौर ऐसे से नहीं, लेकिन सुनें, गौर से सुनें। सर देख नहीं सर कि आपने सवाल कर ना दिया, ना मुझे ऐसे भी नहीं, सवाल करने का ना हक है या नहीं? ये नहीं है। हमने चलना है तरतीब के साथ। एक जो सवाल ये आप तरतीब हमारा आपने बनानी है या मैंने भी बनानी है? ये तरतीब सबको समझ आएगी। सवाल नहीं, नंबर मैंने 1 कहा हमने ये किया, तरतीब आपने बनानी है कि मैंने भी बनानी है? ये तरतीब आपने ऑलरेडी बना के दे दी है। नहीं अगर नहीं आप मैंने चाहे नहीं उसको बनाई, कर मैं दें बना आप। रहा हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं ऐसे फिर ऐसे भी नहीं। आपने हमें ऐसे भी। आपने हमें ये कहा, कोई बात आप ना करें, कोई बात नहीं। आपने कहा मैंने आपने कहा कि क्या कुरान कहा, के वो ऐसे मैं नहीं है, ये बताऊंगा। नहीं ऐसे नहीं मैं देखिए बताऊंगा। सब लोगों का टाइम की ना आपने कहा आपको पूरा मेरे ख्याल में इसको ना सिंपल करके सवाल कर लेते हैं। नासिर भाई एक मिनट म्यूट लगेगा, नासिर भाई एक मिनट म्यूट लगेगा जरा। इम्तियाज भाई आपने नासिर भाई एक आपस मिनट में ठहरिएगा, देखें, एक मिनट सुने, आपसे सीकर भाई, आपसे भी पूछ रहा हूँ। सीकर भाई पहले मैं इम्तियाज भाई से पूछ लेता हूँ, फिर आपसे मैं पूछ लेता इजाजत चाहता हूँ। फिर अगर हूँ। एक आपने मिनट नासिर भाई, मेरी अच्छा आपसे मौजूदगी पूछो। में नासिर भाई मेरे हजरत साथ शोएब बात अलैहिस्सलाम नहीं इंसान करनी थे? तो फिर मैं बंद कर देता हूँ। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम इंसान थे? मैंने कहा आपने अगर मेरे साथ बात करनी है या इम्तियाज भाई ने बात मैं करनी कह है? रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम इंसान थे? पता नहीं, मुझे नहीं पता इंसान थे कि क्या थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इंसान थे? मैंने क्या कहा आपसे? तो कुरान पाक में जिनका जिक्र हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम इंसान थे? हाँ, तो ये कहाँ पर थे अपना सीकर भाई, ये कहाँ पर थे? वैसे बताएं तो सही, ये इंसान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसान थे? इंसान जो जमीन पे होते हैं सीकर भाई। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसान थे? मैंने पूछा कि वो कहाँ पर थे हजरत मूसा भाई अलैहिस्सलाम? मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है, कुरान पाक में जिन मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इंसान थे? मैंने पूछा आपसे कि वो कहाँ पर थे। ये क्या बात हुई, कहां पर थे? इसका क्या ताल्लुक है? कहां पर थे? आप कहाँ पर हैं सीकर भाई? मिर्जा गुलाम अहमद साहब इंसान थे? मैंने कहा आप कहाँ पर हैं सीकर भाई? मैं इस टाइम गाड़ी में बैठा हूँ भाई। गाड़ी में बैठे हूँ मैं। और किस जगह पे हैं आप? किस जगह पे आप? यार ये कोई बात है करने नासिर भाई, नहीं, कुरान यानी कि पाक में जिसका जिक्र है वो मुल्क इंसान में थे? है? मेरा मतलब है किस मुल्क में है? यार कमाल करते हैं यार, कमाल करते हैं। मतलब सीकर आप भाई खुद किस- सोचे। सीकर भाई किस देखिए मुल्क देखिए, में है? रुक मैंने नासिर भाई पूछा ठहरिए, किस नासिर भाई मुल्क में ठहरिए, है? नासिर भाई ठहरिए। नासिर भाई ये बताए, कुरान पाक की जो आयत है, आप कहते हैं कुरान पाक से बात को, या ईसा इन्नी मतवफी का वराफे को अलैया, ये किसके बारे में है? देखें, पहले बात तो ये है कि ये जो या बातें ईसा इन्नी करने का मतवफी का दावा है, वराफे को अलैया किसके बारे में है? आप बताएं, आपने पूछा है, आप ही बताएं मुझे, मैं आपसे सीख लेता हूँ। यार ये मतलब कौले सदीद तो नहीं आ रहा इस बीच में। कोले सदीद नहीं, आप जिस तरह बात कर रहे हैं वो उस तरह मुझे बात करनी या आती है। ईसा इन्नी मैंने मतवफी आपसे का पूछा था, वराफियों का अलैया आपने किसके बताया बारे में था, कुरान? आपने बताया था कि आप कार में हैं। मैंने पूछा था किस जगह पे हैं, किस सुन मुल्क तो में ले हैं? ना, सुन तो ले मेरी बात। या ईसा इन्नी मतवफी का वराफे को अलैया कौन है ये? किसके बारे आप में? नहीं बताएंगे कि आप किस मुल्क में हैं? ये देख लो यार। ले जी, मेरे ख्याल में कि नासिर भाई जो है ना, अब बिल्कुल जवाब देने से कासिर है। देखिए, मैं कासिर नहीं हूँ। जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं आप किस मुल्क में हैं सीकर भाई? जी मैं लंदन में हूँ जी। आप लंदन में हैं। तो आपने अच्छा। पूछा, अब आपने पूछा कि हजरत मूसा, तो हजरत मूसा किस मुल्क में थे? हजरत मूसा आप बता दे, मुझे नहीं पता किस मुल्क में। आप देखें, आपने पूछा मुझे, मैं बता भाई दूं, आप बता मैं दें आपसे किस पूछ मुल्क, रहा हूँ। आप बता दें किस मुल्क में थे जी, आपको पता होगा। मैंने आपसे पूछा है सीकर भाई। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस मुल्क में हुई थी भाई? मुझे नहीं पता, आप बताएं। मुझे भी नहीं पता। तो फिर मैं क्या, अब देखें ना, आप जिस ईसा लेकिन की ये बात नाम, कर रहे हैं, लेकिन ये नाम किसका? ईसा अलैहिस्सलाम नाम किसका? इब्ने मरियम। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था ये कौन है। जिसका कुरान अच्छा में भाई, जिक्र है, या ईसा इन्नी मतवफी का बात वराफी को अलैया, सुने, कौन बात है? सुने। इस दुनिया में यहाँ एग्जिस्ट पे ना, करते थे। अल्लाह अकबर। यार ये ना, अब बात जो है ना, मेरे ख्याल से ये जो मैं समझाऊं जाती तौर पे, वो नासिर भाई लेके जाना चाहते हैं हयात वफात ईसा की तरफ, और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि वो एक इंसान थे या वो एक मतलब फरिश्ते थे।
लेकिन ये अभी डेड लॉक लग गया। मेरा ख्याल है कि चेकमेट हो गया, चेकमेट। ऑल सुनो चेकमेट हो गया। अच्छा ट्रूथ सीकर भाई, आप भी यही बिलीव करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे? देखें, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं कि मैं चला जाऊं? नासिर भाई अच्छा ये बता दे, ईसा इब्ने मरियम जिनका जिक्र कुरान में उनके वालिद थे? ये कहाँ पर थे, ये मैंने पूछा आपसे। चलो बस ठीक हो गया जी, सॉफ्टवेयर जरा जवाब देगा नासिर भाई था। देखें आपने बिलाल नासिर भाई एक सेकंड, नासिर भाई ने पहले भी कहा उन्होंने जाना भी, इनको नींद जरा आई हो, शायद उन्हें जाना हो। तो बिलाल भाई आप इंशाल्लाह, सीकर भाई इस बात को अब यहाँ पे एंड कर देते हैं, जरा सुनने वालों को आ गई है समझ सारी इंशाल्लाह। नासिर भाई आप अब जाना चाहते हैं? आप कह रहे थे मैं बिजी हूँ, अगर कोई ऐसा मामला है तो। जी दोबारा बोलें। मैंने कहा अगर आप मसरूफ हाँ हैं, मैं busy जाना हैं, चाहता हूँ यार, मैं थका भी हुआ हूँ और मुझे नींद भी तो आ रही सीकर है। भाई से सवाल कर लें जी, आप जो किसी भाई तो को सीकर भाई अपनी बिहार पे बात कीजिएगा, जो भी कीजिएगा। नहीं, मैं जी जी बिल्कुल इजाजत ही लेने लगा था। जी। तो सीकर भाई सिर्फ- से सवाल भाई सिर्फ से इतनी करना बात है, है इम्तियाज भाई आप कि- सवाल कर लें। इम्तियाज साहब, आपको चाहिए था कि आप जो बाइबल का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वो कॉन्सेप्ट है वो आप एक्सप्लेन करते हैं। जब आप बाइबल को नहीं मानेंगे तो फिर आप सारी एक्सप्लेनेशन को छोड़ देंगे। ये प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। आपने अच्छा, तो वो- एक्सप्लेन करना था कि ट्रूथ बाइबल सीकर को भाई मानते कुरान हैं। पाक जी, करे सीकर भाई आप भी करे सीकर भाई आप आप करे। अच्छा सीकर भाई आपने करनी है बात, चूंकि मैंने नहीं बात नहीं, मैं बिलाल भाई आप इजाजत ही चाहूंगा, लेकिन आपने गलती ये खाई कि आपने, क्योंकि देखिए ना, अगर आप ये कहेंगे कि आप बाइबल को मानते हैं या नहीं मानते, ट्रुथ भाई देखे या ट्रुथ भाई देखे ना, बाइबल गलती को अल्लाह की किताब ट्रुथ भाई है। गलती ट्रुथ भाई सुन तो ले बात। अगर इंसान गलती करे, गलती की इस्लाह करने की उसको इजाजत है कि नहीं है ना इजाजत? नहीं, जब आप खुद भी क्लियर तरीके से बात नहीं करेंगे तो फिर अगला भी जो है, मैं समझ गया। नहीं फिर एक सेकंड ठहर तो जाए ना, देखे ना, सुन लेना। आपने कहा जी कि मैंने गलती की। मेरा ख्याल ट्रुथ भाई आप शुरू से यहाँ पे मौजूद हैं, इंसान हूँ। मैंने जब बात बयान की तो मुझे लगा कि शायद इनको गलती लग सकती है, तो मैंने कम अज़ कम भी को 8 मरतबा, 4 बार एक और 4 बार फिर मैंने वाज़े किया। मैंने कहा हमारी बात, सारी बहस, सारा कुछ हो रहा है कुरान के अंदर, सूरह मरियम के अंदर, अल्लाह के नबी मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ये मैंने उसमें वजाहत कर दी। अच्छा, उसके बाद अगर आप समझते हैं कि ये वजाहत नाकाफ़ी थी, क्योंकि आपका मेरा एक अच्छा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह आप डेवलप हो चुका है, तो मैं इंशाल्लाह आपसे बहस नहीं करूँगा। मेरी बात मुकम्मल हुई जी, आप कर लें बात। हाँ जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप बाइबल को अल्लाह की किताब मानते हैं, अब ये चेंज हो गई है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी ही बात चेंज हो गई है कि हम उधर से कोई बात ले ही नहीं सकते। वहाँ पे अगर आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और आगे करते तो फिर ये है कि फिर बात आगे चलती, वरना उससे ये मैसेज मिलता है कि आप नहीं, बड़ी प्यारी बात की है कि ओवरऑल आप कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल बात को लेकर सामने रखा जाए। तो ट्रूथ सीकर भाई आप माशाल्लाह ओवरऑल बात को सामने रखकर बताए ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे। मैंने इस मजमून पे अब आगे बात नहीं करनी, वो तो उनके नासिर साथ हो गई है। वैसे आप मतलब हाँ ना, थोड़ा उनके वालिद थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कुरान मजीद में, ठीक है, उसके हिसाब से उनके वालिद नहीं थे, ठीक है, उनके वालिद नहीं थे, ठीक है, और वो इंसान थे। हाँ जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी सारी, लेकिन जो बात इनकी जा रही थी ना, वो आगे जब एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर वो बात आगे हो नहीं सकेगी। ये यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए वो भी आई थिंक चेकमेट साइड पे, इसलिए क्योंकि वो ऐसा लग रहा था आप चेक कर रहे हैं, तो आगे से फिर उन्होंने भी आपको चेकमेट किया। अच्छा, उन्होंने चेकमेट। There was not checkmate to सीकर भाई। देयर वाज, क्योंकि आप लोग सारे कंफ्यूज हो गए थे। दिस इज कॉल्ड एक ही चेकमेट। गेम में 2 चेकमेट हो गए। इसमें कितना मुश्किल बात होती है। मैं इजाजत देता हूँ, इधर इनसे बात कर लें। ये बिलाल भाई और इम्तियाज भाई जो ये नासिर साहब काफी है ना, इनके पास इल्म है। जी ट्रूथ सीकर भाई एक सेकंड, इनके पास एक इल्म है। सेकंड, जी, अच्छा मैं नबूवत यूनिवर्सिटी से। ओके मैंने अब देखा। इनसे अच्छा मैंने सीकर भाई आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी, असल में नासिर साहब जोन से है ना, वो थोड़ी एक दलील और भी इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं, और वो ये रखते हैं कि अगर ये वाली बात मिर्जा साहब को अल्लाह की तरफ से बताई गई है तो फिर काबिल कबूल है, लेकिन अगर मिर्जा साहब ने ये अपना कोई तज्जिया लिखा हुआ या अपनी कोई रिसर्च लिखी हुई है तो वो फिर काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। ये नासिर साहब ने दलाइल दिए हुए हैं अमर नजीर भाई को इस बात के ऊपर। देखें, ये आप ज़ीशान भाई, आपने अगर कोई ज़ीशान भाई, बात करनी है उनसे, एक मिनट ट्रूथ सीकर साहब, एक मिनट। आपने तो खुद दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, आपको मौका दिया, स्टेज दिया, तो अभी आप म्यूट लगा लें। बाकी लोग भी बैठे हैं। ज़ीशान भाई मेरी बात सुने,
हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, मेरे नज़दीक जो मेरा ओपिनियन है इतनी गुफ्तगू सुनने के, पर नासिर अहमद साहब अहमदी नहीं है, ठीक है। और जैसा कि हमारा चैलेंज चल रहा है अहमदी से उसका अहमदियत छीन लेने का, तो ये मेरा ख्याल है सीकर भाई कितनावां बंदा है जिसने अपनी अहमदियत छिनवा दी है? शाह साहब 4 डाउन तीसरा चौथा बंदा। मैं माफी Four चाहता हूँ, down. मैं आप दोनों भाई को रोकूंगा इस पे, प्लीज ये बात ना करें। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अजीम भाई? अस्सलाम वालेकुम। अजीम भट्ट साहब आप मौजूद हैं? प्लीज यार कोई बंदा ऐसा वैसा कमेंट ना करे जी। इम्तियाज भाई आप बात करना चाहेंगे अजीम भाई से? इम्तियाज भाई आप कोई बात करना चाहेंगे अजीम भाई से? यार वो कह रहे थे मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल में उनका यही ओके ओके, कमेंट। आप सीकर भाई खलीफा भाई कोई बात करना चाहते हैं या कोई दीगर भाई तो कर? तो टॉपिक लगा दें वो कुफर इस्लाम वाला, शायद उस पे हम, क्योंकि वो टॉपिक चल रहा था तो उसी पे कर लेते हैं। हाँ, वही सवाल इनसे पूछते हैं कि जो है वो हमारा सवाल है भट्ट साहब के साथ। जी और भट्ट साहब कैसे हैं आप? साहब इसमें बात है